لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کیے تھے. 1 سال کے بعد یعنی 3 ہجری میں ہجرت کے تیسرے سال مسلمان رمضان کے روزے اور یکم شوال کو عید منا کر جب فارغ ہوئے تو شوال کے دوسرے عشرے کے وسط میں کفر اور اسلام کی دوسری جنگ درپیش تھی، جسے تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. غزوہ بدر 2 ہجری میں مسلمانوں نے لڑی. یہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ تھی اور اتفاق سے یہ جنگ بھی رمضان میں روزے کی حالت میں مسلمانوں کو درپیش تھی. اس غزوے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تاریخی فتح عطا فرمائی. مشرکین کا غرور خاک میں ملایا. ان کے 70 سے زائد لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، جن میں سے 24 ان کے بڑے نامی گرامی سردار تھے، جن میں ابو جہل ان کا سپہ سالار بھی شامل تھا جو کہ مسلمانوں کی تلوار کا لقمہ بنا. اور ان 24 سرداروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی لاشوں کو جنگ کے بعد ایک کنویں میں پھینکا گیا اور اس کنویں کے دہانے پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا. ایک ایک کا نام لیا کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہارے لیے بہتر نہیں تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے؟ حضرت عمر نے اس موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو لاشیں ہیں، کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے تم سن رہے ہو اسی طریقے سے یہ بھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سنوا رہا ہے. تو اس طریقے سے اس جنگ میں یعنی غزوہ بدر میں اللہ نے مشرکین مکہ کے غرور کو خاک میں ملایا اور گرد و پیش میں جو ان کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. ان کا جو دبدبہ تھا وہ ختم ہو گیا. مشرکین مکہ کو 2 برتریاں حاصل تھیں. ایک تو فوجی اعتبار سے وہ برتر تھے، عدد ان کا زیادہ تھا. دوسرا یہ کہ وہ چونکہ بیت اللہ کے مجاور کے طور پر مشہور تھے، پورے عرب میں ان کا احترام ہوتا تھا اور عرب عام طور پر انہی کو دیکھتے تھے کہ کسی معاملے میں قریش کا نقطہ نظر کیا ہے. تو مسلمانوں یعنی اسلام کو قبول کرنے کے لیے بھی عرب کے بہت سارے قبائل اسی انتظار میں تھے کہ قریش کیا کرتے ہیں، آیا وہ مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں. تو اس غزوے کے ذریعے بدر میں اللہ نے ان کا غرور خاک میں ملایا. بڑے بڑے سردار ان کے قتل ہوئے. یہ ان سے برداشت نہ ہوا، چنانچہ پورا سال وہ تیاری کرتے رہے. ابو سفیان کے جس قافلے کی وجہ سے غزوہ بدر بپا ہوئی تھی، اس قافلے کو انہوں نے سامان سمیت روک کر رکھا اور قافلے کا سارا ساز و سامان انہوں نے جنگ کی تیاری کے لیے وقف کر دیا. 1 سال تک بھرپور تیاری کی. اپنے بھی نوجوان تیار کیے اور باہر سے بھی مختلف اتحادی قبائل کو دعوت دی کہ ہمارے لشکر کا حصہ بنو تاکہ ہم مل کر مدینہ پر چڑھائی کریں. پورا سال تیاری کرنے کے بعد 3 ہجری میں شوال کے دوسرے عشرے میں 17 شوال کے قریب مشرکین مکہ نے ان کی عظیم الشان فوج نے مکہ مکرمہ سے حرکت کی، مدینہ کی جانب روانہ ہوئی. جیسی ہی یہ فوج حرکت میں آئی تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مکہ میں مقیم تھے، انہوں نے فوراً لشکر کی تیاریوں پر مشتمل ایک خط لکھا
اور ایک تیز رفتار سوار کو دیا کہ یہ فوراً جا کر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے۔ اس سوار نے بہت تیزی دکھائی اور مکہ اور مدینہ کے درمیان کوئی 500 کلومیٹر کا سفر اس نے محض 3 دنوں میں طے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرما تھے جب یہ قاصد آپ کے پاس جاتا ہے اور خط جا کر پکڑاتا ہے جس میں حضرت عباس نے قریش کے لشکر کی اور ان کی جنگی تفصیلات لکھی تھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط سن کر فوراً قباء سے اٹھے، مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اس وقت قباء مدینہ سے باہر تھا، قرب و جوار کی بستیوں میں تھا۔ چنانچہ آپ واپس مدینہ میں آئے اور انصار اور مہاجرین کے بڑے سرداروں کی ایک مجلس بلائی اور ان کے سامنے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کی تفصیلات رکھی۔ قریش کے لشکر کو پہنچنے میں کچھ دن لگنے تھے، چنانچہ مسلمانوں نے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں نے پہرہ بڑھا دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ قریش کے لشکر سے کوئی دستہ جدا ہو جائے اور جلدی سفر کرتا ہوا مسلمانوں پر شبخون مارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مطہرہ پر صحابہ کرام نے پہرہ دینا شروع کیا۔ یہ سعادت انصار کے سرداروں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کے حصے میں آئی۔ وہ ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرہ دیتے تھے۔ مسلمان ہتھیار بند ہو کر سوتے تھے کہ کسی وقت کوئی بھی صورتحال نہ ہو، یعنی ہنگامی نوعیت مدینہ منورہ میں نافذ تھی۔ جب اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر فاصلہ طے کرتا احد کے پاس کوہ وادی عینین میں آ کر قیام پذیر ہو گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس شورا بلائی اور اس میں مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ ہمیں باہر جا کر مقابلہ کرنے کی بجائے مدینہ میں ہی قلعہ بند ہو جانا چاہیے، ہم یہی رہیں، یہی رہ کر مقابلہ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ گلی کوچوں میں مسلمانوں کے مرد قریش کے لشکر کا مقابلہ کریں گے اور خواتین چھتوں پر سے سنگباری کریں گی، تیر اندازی کریں گی۔ اس طرح قریش کی جو عددی برتری ہے وہ بے اثر ہو جائے گی۔ لیکن مسلمانوں کے بہت سارے ایسے جوشیلے حضرات نے اصرار کیا کہ ہمیں باہر جا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کرنا یہ عربوں کے ہاں بہادری کی علامت سمجھا جاتا تھا، تو کچھ حضرات نے یہ اصرار کیا کہ ہمیں باہر جا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اصرار کرنے والوں میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ سر فہرست تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں باہر جا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضرت حمزہ نے 1 سال پہلے بدر کے میدان میں جوامردی کے تلوار کے جوہر دکھائے تھے، تو وہ ایک مرتبہ پھر تلوار کے جوہر دکھانے کے لیے بیتاب تھے۔ صحابہ کرام کے اصرار کو دیکھتے ہوئے، یعنی اس ایک جماعت کے اصرار کو دیکھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم باہر جا کر مقابلہ کریں گے۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اللہ کے راستے میں لڑنے کے فضائل ان کو سنائے۔ اتنے میں عصر کا وقت ہو گیا اور قرب و جوار سے جنہوں نے جہاد میں شرکت کرنی تھی وہ تمام حضرات حاضر ہوئے۔ عصر کی نماز پڑھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جو آپ کے خاص مشیر تھے وہ بھی آپ کے ساتھ اندر تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ زیب تن کیا، 2 زریں جنگی لباس 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمائے، تلوار حمائل کی، اور مسلح حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین کے ہمراہ باہر تشریف لائے۔ جب آپ اندر جنگی تیاری فرما رہے تھے تو باہر انصار کے کچھ سرداروں نے، بزرگ صحابہ نے ان نوجوان صحابہ کو سمجھایا جو اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں باہر جانا چاہیے۔ انہیں نصیحت کی کہ دیکھو حضور علیہ السلام پر اپنا مشورہ مسلط نہ کرو، بلکہ آپ کو فیصلہ کرنے دو جس طریقے سے آپ کی مشیت ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح ہو کر باہر تشریف لائے جنگی لباس زیب تن فرما کر، تو ان صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں،
جس طریقے سے آپ کو مناسب لگے. آپ کو اگر یہ مناسب لگتا ہے کہ اندر رہ کر لڑنا چاہیے تو ہم آپ کی بات پر لبیک کہتے ہیں. آپ جس طرح چاہیں فیصلہ فرما دیجئے. یعنی ہم اپنے اس اصرار کو واپس لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جنگی لباس پہنے اور دشمن سے دو ہاتھ کیے بغیر اتار دے. اب جب میں جنگی لباس پہن کر آ چکا ہوں تو اب کوچ ہی کرنا پڑے گا. اب اللہ کے یہی حکم ہے کہ ہم باہر نکلیں اور دشمن کا مقابلہ کریں. ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا، جنازہ آیا ہوا تھا. وہ جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے پڑھایا، جنگی لباس زیب تن فرما کر. اور اس کے بعد صحابہ کا لشکر لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام احد کی جانب روانہ ہوئے. تھوڑا آگے گئے، مقام شیخان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ فرمایا. یہاں لشکر کا جائزہ آپ نے لیا، چونکہ جذبہ جہاد میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں دشمن سے لڑنے کے لیے بہت سارے کمسن صحابہ بھی نکل کھڑے ہوئے تھے. تو آپ نے لشکر کا جائزہ لیا. جو حضرات چھوٹے تھے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر موجود تھے، انہیں حضور علیہ السلام نے واپس کیا. ان میں حضرت عبداللہ بن عمر تھے، حضرت اسامہ بن زید تھے، حضرت زید بن ثابت تھے، حضرت ابو سعید خدری تھے، جنہوں نے آگے جا کر بڑی علمی خدمات انجام دی ہیں. یہ اس زمانے میں نوعمر تھے. تو ان تمام صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا اور فرمایا کہ آپ لوگ ابھی اتنی بڑی جنگ کے لیے موزوں نہیں ہیں، تو آپ لوگ واپس مدینہ جائیں. صرف 2 کمسین بچوں کو جانے کی اجازت ملی. ان میں ایک رافع بن خدیج تھے اور ایک سمرہ بن جندب تھے. وجہ یہ بنی کہ رافع بن خدیج اگرچہ کم سن تھے لیکن بہت ماہر تیر انداز تھے. ان کو تیر اندازی میں بڑی مہارت تھی. تو ان کے اس فن نے انہیں ممتاز کیا بچوں میں کہ اگرچہ یہ بچے ہیں لیکن اپنے اس فن کو بروئکار لا کر دشمن کو نقصان دے سکتے ہیں. دور سے تیر اندازی کرتے رہیں گے، تیر اندازی میں ماہر ہیں. تو انہیں اس فن میں مہارت کی وجہ سے اجازت ملی. جب انہیں اجازت ملی تو ان کے دوست ہوں گے سمرہ بن جندب، وہ بھی بچے تھے. انہوں نے کہا کہ میں اس کو کشتی میں پچھاڑ لیتا ہوں، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ان دونوں کمسین صحابہ کرام کی کشتی کروائی. تو حضرت سمرہ بن جندب نے حضرت رافع کو کشتی میں گرا دیا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جانے کی اجازت دی. تو یہ 2 بچے غزوہ احد میں آپ کے ہمراہ تھے. باقی بچوں کی حفاظت کے لیے انہیں مدینہ بھیج دیا. اس سے ضمنی طور پر آپ اندازہ لگائے کہ اس زمانے میں بچوں کا ماحول کیا تھا، ان کی حسیات کیا تھی، ان کے احساسات کیا تھے، مذہب کے حوالے سے وہ کتنا احساس رکھتے تھے، جذبہ جہاد سے کتنے معمور تھے، اور دین کی خاطر قربانی کے جذبات اللہ تبارک و تعالی نے ان میں کس قدر رکھے تھے. اور ظاہر ہے کہ اس میں بچوں سے زیادہ ان کے والدین کی تربیت کا عمل دخل تھا. یہ تو والدین کی تربیت ہوتی ہے کہ والدین بچوں کو کیسا ماحول فراہم کرتے ہیں، ماحول کے ساتھ ہی بچہ پروان چڑھتا ہے. انسان سب سے زیادہ ماحول سے سیکھتا ہے، کتابوں سے نہیں سیکھتا، نہ نصیحتوں سے سیکھتا ہے، ماحول سے سیکھتا ہے. بچہ گرد و پیش میں دیکھتا ہے میرے والدین کیا کر رہے ہیں، میرے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، اسی طریقے سے وہ سیکھتا ہے. تو اپنے ماحول میں دین کی خاطر قربانی کے جذبات دیکھ کر ان نوعمر صحابہ کرام میں، ان بچوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دین کا یہ جذبہ رکھا. تو یہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام فرمایا. اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے کوچ فرمایا. اور جب ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں آپ نے دشمن کے قریب سے ہو کر گزرنا تھا، دشمن آپ کو دیکھ رہا تھا اور مسلمان دشمن کو دیکھ رہے تھے، یعنی بالکل سامنے قریش کا لشکر لنگر انداز تھا. تو اس مقام پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی نے بغاوت کری اور بہانہ یہ بنایا کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر لڑنا چاہیے تھا. ہم 1000 کے بلبوتے پر ان کا کیا مقابلہ کریں گے، یہ 3000 کی تعداد میں ہیں، ہم سے 3 گنا زیادہ ہیں، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ساز و سامان زیادہ ہے، تو لڑائی تو ہے نہیں، مرنے کے لیے جا رہے ہیں. لو نعلم قتالا لاتبعناکم، منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں کوئی امید ہوتی کہ لڑائی ہونی ہے، لڑائی 2 برابر کے فریقوں میں ہوتی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں لڑائی کا کوئی امکان نظر آئے تو ہم آپ کے ساتھ جائیں، لیکن یہاں تو لڑائی ہے ہی نہیں، موت کے منہ میں اپنے آپ کو دینا ہے، ہم کیوں آپ کے ساتھ جائیں.
این اس مقام پر، اس نازک مقام پر وہ الگ ہوئے. اور یہ 1/3 لشکر تھا، مسلمان ٹوٹل 1000 تھے، 300 منافقین تھے جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا. تو ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر یہاں سے الگ ہوا. اگر وہ چاہتا تو پیچھے بھی الگ ہو سکتا تھا. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس مقام کا انتخاب اس نے کیا کہ یہ بہت نازک مقام تھا کہ مسلمان اور دشمن آمنے سامنے ہیں، مسلمان دشمنوں کو دیکھ رہے ہیں، دشمن مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں. اب اس موقع پر اگر ایک فریق کا 1/3 حصہ الگ ہو جائے تو جو باقی رہ جاتے ہیں ان کے حوصلے پست ہو سکتے ہیں. دشمن دیکھ رہا ہے کہ ہمارا مقابل لشکر آپس میں پھوٹ کا شکار ہے، ان کے حوصلے بلند ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں سوچ کر ابن ابی نے اس مقام پر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی کہ وہ یہاں سے الگ ہوا تاکہ دیگر مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو. اور قریب تھا کہ اس کے عزائم کسی حد تک کامیاب ہوتے، کیونکہ 2 اور قبائل تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ. ان کے دلوں میں بھی آیا، ان کے دل بھی ذرا ڈگمگا گئے کہ لڑائی بڑی مشکل ہے، کیسے لڑیں گے؟ ایک کا مقابلہ 3 اور 4 ہے، تو ایک 4 سے 3 سے کیسے لڑے گا؟ تو قریب تھا کہ وہ بھی ڈگمگا جاتے، لیکن چونکہ وہ مخلص مسلمان تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر ان کو ثابت قدم رکھا. اور قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا، اِذْ هَمَّ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا، کہ تم میں سے دو گروہوں کو قریب تھا کہ وہ بھی ہزیمت کا شکار ہو جاتے، لیکن صورتحال کیا تھی؟ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، اللہ ان کا مددگار تھا. یہ ایمان کی برکت ہوتی ہے کہ جب کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اپنی سابقہ زندگی وہ مضبوط ایمانی کیفیت کے ساتھ گزارتا ہے، تو اگر بعد میں کسی نازک موقع پر وہ ڈگمگا بھی جائے وسوسے کے زیر اثر، شیطان کے زیر اثر، تو اس کے مضبوط ایمان کی برکت سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. منافقین کی حفاظت اللہ نے نہیں کی کیونکہ وہ تھے ہی منافق، یہ چونکہ مخلص مسلمان تھے تو اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا اور اس نازک موقع پر مسلمانوں کے لشکر سے الگ ہونے سے ان کی حفاظت فرمائی اور قرآن کریم میں ان کا تذکرہ بھی کر دیا. تو مسلمان جو باقی ماندہ تھے 700 کے قریب، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے میدان میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا چکر کاٹا اور مشرکین کے لشکر کے پشت پر سے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے ساتھ جا کر پڑاؤ ڈالا. اور آپ نے پڑاؤ کے لیے ایسی جغرافیائی حیثیت کا انتخاب کیا کہ مسلمانوں کے لشکر کی پشت پر احد پہاڑ تھا. ظاہر ہے کہ اب احد پہاڑ تو بہت بڑا تھا تو دشمن پشت پر سے حملہ نہیں کر سکتا تھا. دائیں طرف بھی احد پہاڑ یوں گیا ہوا تھا تو مسلمانوں کا دائیں بازو بھی محفوظ تھا. صرف بائیں طرف کا علاقہ خالی تھا اور خطرہ تھا کہ دشمن اس طرف سے مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کرے. وہاں ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کا انتخاب کیا. حضرت عبداللہ ابن جبیر کو ان کا امیر بنایا، یہ سب تیر انداز تھے، اور فرمایا کہ آپ اس ٹیلے پر جا کر پڑاؤ ڈالو اور تمہارا کام صرف اتنا ہوگا کہ اس طرف سے دشمن کو آنے سے بچاؤ، ہمیں اس طرف سے محفوظ رکھو، اس طرف سے دشمن حملہ نہ کرنے پائے. اگر دشمن ادھر سے آئے تو تم تیر مار مار کر ان کو بھگا. اور بڑے سخت احکامات دیے. فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ دشمن ہم پر حاوی ہے، غالب ہے، تم پھر بھی اپنی جگہ نہ چھوڑو. اتنے سخت احکامات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو اس ٹیلے پر بٹھایا. اب یہ حضور علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی تھی کہ مسلمانوں کا 3 اطراف محفوظ ہو گئے. دشمن عددی طور پر برتر تھے. عددی برتری سے ہی فائدہ یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ اپنے مد مقابل کو گھیر لو. اب مسلمانوں نے پڑاؤ ایسی جگہ ڈالا کہ دشمن گھیر نہیں سکتا، پیچھے سے نہیں آ سکتا، دائیں طرف سے نہیں آ سکتا، اور بائیں طرف سے آ سکتا ہے تو وہاں تیر انداز بیٹھے، ادھر سے بھی نہیں آ سکتا. اب صرف سامنے سے دشمن نے جنگ لڑنا ہے تو سامنے سے مسلمان اگرچہ تھوڑے تھے لیکن دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی تھے. چنانچہ مسلمانوں نے بڑی جواں مردی کے ساتھ جنگ لڑی. اس زمانے میں جو جنگ کا مرکز ہوتا تھا وہ علم بردار ہوتا تھا، جس کے پاس جنگ کا جھنڈا ہوتا تھا، علم ہوتا تھا، اس کے ارد گرد بڑی گھمسان جنگ ہوتی تھی. اور جب تک کسی لشکر کا علم بلند ہوتا تھا تو اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند ہوتے تھے، اور جیسی علم گرتا تھا یا علم بردار قتل ہو جاتا تھا، کوئی اور علم نہیں اٹھاتا تھا تو لشکریوں کے حوصلے پست ہو جاتے تھے.
تو جب جنگ شروع ہوئی اس زمانے میں، چونکہ قریش میں یہ شروع سے رسم چلی آ رہی تھی، بنو عبدالدار قبیلے کے پاس علم ہوا کرتا تھا، تو اس قبیلے کے نوجوانوں کے پاس علم تھا۔ جنگ کے شروع میں ان کا علم بردار باہر آیا، وہ بہت طاقتور اور دلیر تھا، شجاع تھا۔ اس نے مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ اس کی شجاعت کو دیکھتے ہوئے مسلمان ابھی سوچ میں ہی تھے کہ کون جائے، کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بھائی حضرت زبیر بن عوام وہ فوراً آگے گئے۔ یہ شخص اونٹ پر سوار تھا اور مسلمانوں کو للکار رہا تھا۔ حضرت زبیر بن عوام نیچے تھے، پیدل تھے، وہ آئے اور انہوں نے ایک ہی جست لگائی، چھلانگ لگا کر اونٹ کے اوپر چڑھے اور اس کو لے کر نیچے آ گئے اور نیچے لا کے اس کا کام ایک ہی وار سے تمام کر دیا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری یہ زبیر ہے۔ یہ جنگ کا آغاز تھا کہ آغاز ہی میں دشمن کا علم بردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد ان کے قبیلے کے ایک اور فرد نے علم پکڑا۔ اب ان کا علم بردار مسلمانوں کے نشانے پر تھا، یک بعد دیگرے ان کے 10 علم بردار مسلمانوں کا نشانہ بنے۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، یہ تمام ان کے علم برداروں کی طاق میں تھے۔ جیسے ہی کوئی علم اٹھاتا تھا ان حضرات میں سے کوئی جاتا اس کا کام تمام کر دیتا۔ اس طریقے اور گرد و پیش میں بھی جنگ ہو رہی تھی۔ 10 علم برداروں کے قتل ہونے کے بعد اب کوئی علم اٹھانے والا باقی نہ رہا، اور ادھر ادھر جو دیگر صحابہ کرام تھے وہ داد شجاعت دے رہے تھے، اور اللہ نے مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائی جو شاید تاریخ میں کسی لشکر کو ملی ہو۔ مسلمان دشمن کو ہنکا رہے تھے، دشمن بھاگتے ہوئے گیدڑوں کی طرح مسلمانوں کے آگے بھاگ رہا تھا۔ لیکن اتنے میں یہ جو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیلے پر بٹھایا تھا، ان سے ایک فاش غلطی ہوئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے تو آپس میں بات کرنے لگے کہ ہمارے بھائیوں کو فتح ہو گئی ہے، وہ فتح کا جشن منا رہے ہیں، ہمیں بھی ساتھ ملنا چاہیے۔ اس زمانے میں فتح کو منانے کا یہی طریقہ تھا کہ دشمن کا چھوڑا ہوا مال جمع کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے جشن میں ساتھ دینا چاہیے۔ تو دوسرے حضرات نے روکا کہ ایسا نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت احکامات ہیں، جب تک آپ کا اذن نہیں ہوگا ہم نیچے نہیں جائیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ حضور کا جو حکم تھا وہ تو ہم پورا کر چکے ہیں، لڑائی تو ختم ہو گئی ہے، تو آپ کے حکم کا مقصد ہم حاصل کر چکے ہیں۔ 40 لوگ نیچے اتر آئے، پیچھے صرف 10 رہ گئے۔ تو جب خالد ابن ولید اور اکرمہ جو دشمن کے نامور جرنیل تھے انہوں نے دیکھا کہ میدان تو صاف ہے، تو انہوں نے فوراً پیچھے سے حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر جو جنگ کا میدان تھا، ماحول تھا، نقشہ تھا، وہ پلٹ گیا۔ مسلمان دشمن کو ہنکا رہے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، ان کی آوازیں سن کر بھاگتا ہوا دشمن رک گیا۔ اب مسلمان دو طرف سے گھیرے میں آ گئے، اس طرف سے خالد ابن ولید کا دستہ تھا اور ادھر سے بھاگتا ہوا دشمن بھی پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا۔ اب اس طرح دو طریقوں سے دشمن میں گھر کر پھر مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی۔ کچھ حضرات ثابت قدم رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کچھ لڑائی سے آگے پیچھے ہو گئے، مدینہ چلے گئے، اور پھر مسلمانوں کو سخت نقصانات اٹھانے پڑے، جن میں سیدنا حمزہ بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی شہادت کا زخم مسلمانوں کو سہنا پڑا، اور بڑے بڑے مسلمان 70 کے قریب مسلمان اس موقع پر شہید ہوئے۔ تو اس طریقے سے اس غزوے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا۔ سورہ آل عمران میں 60 کے قریب آیات میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس جنگ کا ذکر کیا۔ ابتدا ہوتی ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ کہ اے پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے جب آپ اپنے ساتھیوں کو لڑائی کی جگہوں پر بٹھا رہے تھے، یعنی جنگ کا نقشہ ترتیب دے رہے تھے، اور بعد میں جنگ کی تفصیلی حالات اللہ نے بیان کیے ہیں، اور آخر میں پھر اللہ نے فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ مومنوں کو ایسے نہیں چھوڑتا، مومنین پر حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ان آزمائشوں کے نتیجے میں امتیاز ہوتا ہے کہ کون سچے ایمان کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہے اور کون ایسا ہے جس کا ایمان ابھی پختہ ہونے والا ہے۔ اسی غزوے میں منافقین ابھر کر سامنے آ گئے تھے،
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا اور آخر میں فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو، تقوی سے کام لو تو یہی عزیمت والے کام ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عافیت سے انسان کے ایمان کا جو امتیاز ہے وہ نہیں ہوتا بلکہ آزمائش سے ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نیک بندوں پر آزمائشیں بھیجتا ہے، اس کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ کسی پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ اس کے درجے کو بڑھایا جائے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ مومن کی شان کیا ہی نرالی ہے، اگر اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، پھر بھی اس کے لیے جنت ہے۔ اگر اس کو آسائش ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے، پھر بھی اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی آزمائش آنے کی صورت میں اگر مومن صبر کرتا ہے تب بھی اللہ اس کے لیے جنت لکھ لیتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن اہل آزمائش کو جو نعمتیں ملیں گی آزمائشوں کے بدلے میں، تو دنیا میں جو لوگ عافیت میں تھے وہ حسرت کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں عافیت نہ ملتی، ہمارے جسم آریوں سے کاٹ دیے جاتے، ہمارے چمڑے جو ہیں، ہماری کھالیں وہ کینچیوں سے کاٹ ڈالی جاتی تاکہ آج ہمیں اس آزمائش کے بدلے میں یہ اجر ملتا جو ان آزمائش والوں کو مل رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں انسان پر مختلف آزمائشیں آتی ہیں، کبھی وہ بدن کے حساب سے ہوگی، بیماری آ جاتی ہے، کبھی انسان گھر میں پریشان ہو جاتا ہے، کبھی مالی طور پر پریشان ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو آزماتا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی پریشانی کی صورت میں مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے بیٹے گم تھے، ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، باقی بیٹوں کو وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ جاؤ ان کو تلاش کرو، اسباب تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ تو انسان پر دنیا میں جیسی بھی آزمائش آ جائے اسے ثابت قدم رہنا چاہیے، اللہ کی طرف سے اس آزمائش کو آتا سمجھ کر اس پر صبر کرنا چاہیے اور صبر کے بدلے میں اللہ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اس طرح انسان کی زندگی آسانیوں کی طرف جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔